حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی کے چاچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا وہ مسجد نبوی کے پڑوس میں تھا، اور اس میں جو پرنالہ لگا ہوا تھا اس میں سے جو پانی گرتا تھا وہ مسجد نبوی کی طرف گرتا تھا، اس میں سے کچھ چھینٹیں نمازیوں کے اوپر بھی چلی جاتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ نے نمازیوں کی سہولیت کے لیے وہ پرنالہ اکھاڑ کر پھینکوا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کا پرنالہ اور عمر نے اکھاڑ کے پھینکوا دیا۔ آپ کو اس ٹائم سختی محسوس ہوئی، غصہ بھی آیا، لیکن آپ نے وقت کے بادشاہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ مقدمہ دائر ہوا، اس پر حضرت سید الانصار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سب سے بڑے حکمران کے نام پر فرمان جاری کر دیا کہ آپ کے خلاف عباس بن عبد المطلب نے مقدمہ دائر کیا ہے اور انصاف چاہا ہے، آپ حاضر ہو کر مقدمے کی پیروی کریں۔ کوئی معمولی حاکم یا بادشاہ ہوتا تو اپنی توہین سمجھتا، اگر عرب و عجم کا شہنشاہ نہایت ہی سادگی کے ساتھ وقت مقررہ پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گیا۔ اندر آنے کی اجازت بہت دیر میں ملی، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مصروف تھے۔ اتنی دیر تک حضرت امیر المؤمنین باہر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن قاضی نے روک دیا کہ مدعی کا حق پہلے ہے، پہلے مدعی بولے گا، آپ بعد میں بولیں گے، ابھی آپ کی باری نہیں ہے، پہلے مدعی بولے گا، جس نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے پہلے وہ بات کرے گا، وہ بولے گا، پھر آپ کو بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم خاموش ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے کہ جناب، میرے مکان کا پرنالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہیں پر تھا، اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہیں پر تھا، لیکن اب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پرنالے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، جس سے میرا نقصان بھی ہوا اور مجھے تکلیف بھی پہنچی۔ میری عرض ہے کہ مجھ سے انصاف کیا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک انصاف کیا جائے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ فرمائیے امیر المؤمنین، اب آپ صفائی میں کیا پیش کرنا چاہتے ہیں، اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک میں نے ہی پرنالہ اکھڑوایا ہے اور میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں۔ محترم، جو پرنالے سے پانی گرتا تھا اس سے کچھ چھینٹیں اڑ کر نمازیوں کے کپڑوں پر پڑتی تھیں، تو میں نے نمازیوں کی سہولت کے لیے وہ پرنالہ اکھڑوا دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، میں نے کوئی بھی ناواجب بات نہیں کی، پرنالہ اکھڑوا کے ناواجب فعل نہیں کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بولیے آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چھڑی سے زمین پر نشانات بنائے، پھر میں نے انہی نشانات پر اپنا مکان بنایا، اور جب میرا مکان بن گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی میں نے وہاں پر اپنا پرنالہ لگوایا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ اور پرنالہ یہاں پر لگا دو۔ میں نے ادباً انکار کیا، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیادہ اصرار پر میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کے اور پرنالے کو یہاں پر لگایا تھا، جہاں سے اب امیر المؤمنین نے اسے اکھاڑ دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محترم، کیا آپ اس واقعے کا کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، ہم اس کے کئی گواہ پیش کر سکتے ہیں، اس وقت وہاں پر کئی لوگ تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لاؤ پھر کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے اور کئی سارے گواہوں کو لے آئے، کیونکہ کئی لوگوں نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اور وہ پرنالہ لگایا تھا۔ جب گواہ آ گئے، گواہوں نے گواہی دے دی۔ جب گواہی ختم ہوئی تو دنیا کا سب سے بڑا حکمران، جو ابھی تک اپنی نگاہیں نیچی کیے ہوئے کھڑا تھا، فوراً آگے بڑھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے محترم، خدا کے لیے میرا قصور معاف فرمائیں، میری غلطی ہو گئی کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لگا ہوا پرنالہ اور اس کو اکھڑوا دیا۔
اگر میں پہلے سے جانتا تو میری اتنی جرت کہاں ہے کہ جس پرنالے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگوایا ہے میں اس کو اکھاڑ کے پھینکوں۔ محترم مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ جو مجھ سے ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے۔ اب اس کی تلافی اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہوں اور وہیں پر یہ پرنالہ لگا دیں۔ وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہوں اور وہیں پر پرنالہ لگا دیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں امیر المؤمنین انصاف یہی چاہتا ہے اور آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کو شکست دینے والا بادشاہ حکمران دیوار کے نیچے کھڑا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کندھوں پر کھڑے ہو کے اور پرنالہ لگا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہاں بادشاہ اور غلام ایک ہی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اس کے قریب میں ہی غلام کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام میں سختیاں نہیں ہیں، اسلام میں آسانیاں ہیں۔ دنیا بھر کی تاریخیں ٹٹول ڈالو لیکن ایسی اطاعت و محبت، عدل و انصاف کا کارنامہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ جب پرنالہ نصب ہو چکا، پرنالہ لگ چکا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے کودے، کہنے لگے امیر المؤمنین یہ جو کچھ ہوا ہے اس حق کے لیے ہوا ہے جو میرا تھا۔ اب جب آپ کی انصاف پسندی کی بدولت وہ حق میرا مجھے مل چکا ہے تو میں اس بے ادبی کی آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنا پورا مکان مسجد کے نام وقف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کی خیرگیری کیا کرتے تھے، لیکن چند روز کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کا کام کوئی کر جاتا ہے، مجھ سے پہلے ہی کوئی اس کا کام کر جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آخر یہ کون شخص ہے کہ میرے آنے سے پہلے ہی وہ اس کا کام کر کے چلا جاتا ہے، وہ اس کے برتن مانج کے چلا جاتا ہے، وہ اس کے یہاں جھاڑو لگا کے چلا جاتا ہے، اس کے یہاں روٹی پکا کے چلا جاتا ہے۔ ایسا کون سا شخص ہے جو مجھ سے پہلے آ کے اور یہ سارا کام کر کے چلا جاتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وہیں پر رک گئے، ٹھہر گئے، کسی چیز کے پیچھے آپ چھپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ آج میں دیکھوں گا کہ کون مجھ سے پہلے آ کے اور اس بڑھیا کا کام کر کے جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے، دیکھا کہ رات کا جب ایک حصہ گزرا تو ایک انسان آیا، اس نے اس بڑھیا کے یہاں سارا کام جو بھی باقی تھا اس نے کیا، اور کرنے کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلا تو حضرت عمر فاروق اعظم ادھر سے گئے اور اس کی چادر پکڑ لی اور کہا کون ہیں آپ؟ جب آپ نے چادر پکڑی اور انہوں نے جب چہرے سے چادر ہٹائی وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کام آپ ہی کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ آج لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، اسلام ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام میں اتنی آسانیاں ہیں، اسلام کٹھنائی نہیں ہے، اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام میں بہت آسانیاں ہیں۔ جو لوگ اسلام کو برا کہتے ہیں وہ خود برے ہیں، اسلام میں کمی نکالنے والے خود ان کے اندر کمیاں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو صبح اٹھے اور کپڑے لیے اور بازار کی طرف نکل گئے۔ جب بازار کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بازار جا رہے ہیں، کپڑے بیچنے کے لیے بازار جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر تم تو خلیفہ بنا دیے گئے ہو، تمہارے اوپر تو خلافت کا بار ہے اور آپ بازار جا رہے ہیں، بازار میں کیا کیجئے گا جا کے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے متعلقین کی پرورش کیسے کروں گا، اپنے گھر والوں کو کیسے پالوں گا؟ تو آپ دونوں نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں اور ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں لوگوں کے ساتھ واپس گھر آئے۔ تو ان دونوں لوگوں نے تمام مسلمانوں سے مشورہ کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمولی خرچ کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ ہے اسلام۔ وقت کا بادشاہ بازار میں کپڑوں کو لے کے جاتا ہے بیچنے کے لیے، اپنے متعلقین کی گھر والوں کی پرورش کرنے کے لیے بازار میں کپڑے بیچنے کے لیے جا رہا ہے، اور وقت کا بادشاہ وظیفہ لے رہا ہے اپنے گھر والوں کی پرورش کرنے کے لیے، اپنے متعلقین کی پرورش کرنے کے لیے۔ یہ ہے اسلام۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یمن سے چادریں آئیں تو آپ نے سب کو ایک ایک تقسیم کر دی، ایک ایک چادر بانٹ دی، اور آپ نے بھی ایک چادر لے لی، اور پھر نماز کے وقت 2 چادریں اوڑھ کے تشریف لائے، خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فرمایا سنو
اور اطاعت کرو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ ہم ہرگز نہیں سنیں گے اور ہرگز اطاعت نہیں کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں سنو گے، کیوں اطاعت نہیں کرو گے؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا امیر المؤمنین، آپ نے سب کو ایک ایک چادر بانٹی، ہم کو بھی ایک دی، سب کو ایک ایک دی، لیکن آپ 2 چادریں اوڑھ کے آئے ہیں، آپ نے 2 چادریں لی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا عبداللہ ادھر آ اور بتا عبداللہ یہ کس کی چادر ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے ابا یہ چادر تو میری ہے، ایک چادر آپ کو ملی تھی اور ایک چادر مجھے ملی تھی، میری چادر آپ نے لے لی تو اب آپ کے پاس 2 چادریں آ گئیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس جو چادر ہے وہ میرے بیٹے کی ہے، میں نے بھی ایک ہی چادر لی تھی، یہ میں دوسری جو چادر اوڑھ کے آیا ہوں یہ میرے بیٹے کی ہے۔ تو یہ اسلام ہے، وقت کا بادشاہ بھی جو چادریں بٹنے کے لیے آئی ہیں ان میں سے ایک چادر لیتا ہے۔ جب یہ تمام واقعہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہا اب آپ فرمائیں، اب ہم آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں فرمایا کہ عمر کے لیے صرف اتنا جائز ہے کہ 2 کپڑے پہننے کے لیے اور حج وغیرہ کے لیے 1 سواری اور اپنے اہل و عیال کے لیے قریش کے ایک اوسط آدمی کے برابر خرچ لیا کرے۔ یہ وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ وقت کے بادشاہ بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں تو لوگوں سے اجازت لیتے ہیں، بیت المال سے اگر پیسے خرچ کرتے ہیں تو لوگوں سے اجازت لیتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ ہم ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھے تھے کہ ایک لونڈی گزری، تو ہم نے کہا کہ شاید یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسی باندھی؟ آپ نے فرمایا عمر کو خدا کے مال میں سے باندھی رکھنا حلال نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا پھر حلال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر کے لیے 2 جوڑ کپڑے اور اہل و عیال کے لیے متوسط درجے کا کھانا، اس کے علاوہ میری وہی حیثیت ہے جو عام مسلمانوں کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مشق اٹھا کے سر پہ لے جا رہے تھے، کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین، وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، مشق اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین یہ مشق آپ کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے کسی غلام کو بول دیا ہوتا وہ اٹھا کے لے جاتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نفس کو غرور ہوا تو میں نے سوچا کہ اپنے نفس کو ذلیل کر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کسی یہودی نے لے لی تھی، تو آپ کا ہی زمانہ خلافت تھا، آپ ہی بادشاہ تھے، قاضی کے دربار میں ملازم بن کر مدعی بن کر حاضر ہوئے اور ساتھ میں اپنے بیٹے حسن کو لے گئے اور اپنے ایک غلام کو لے گئے۔ قاضی سے کہا کہ اس یہودی نے میری زرہ لے لی ہے اور میں اپنی گواہی کے طور پر اپنے بیٹے حسن کو لایا ہوں اور اپنے غلام کو لایا ہوں۔ تو قاضی نے کیا کہا تھا؟ قاضی نے کہا کہ باپ کے لیے بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، آقا کے لیے غلام کی گواہی معتبر نہیں ہے، لہٰذا آپ کسی اور گواہ کو لائیں، اگر آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہیں تو ان کو پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حسن جس کے بارے میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو کیا جنتی نوجوان کے سردار کی گواہی آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے؟ تو وقت کا قاضی کہتا ہے کہ نہیں، آپ جنت کی بات کر رہے ہیں، آپ جنت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم یہاں زمین کی بات کر رہے ہیں، ہم زمین پر ہیں اور آپ جنت کا ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا اگر آپ کے پاس اور کوئی گواہ ہیں تو آپ پیش کریں۔ یہودی نے جب اتنا واقعہ سنا تو اس نے دیکھا کہ اسلام میں یہ نرمی اور اسلام میں یہ انصاف کہ وقت کا بادشاہ کٹگرے میں کھڑا ہے، بادشاہ دلیلوں پہ دلیلیں پیش کر رہا ہے، لیکن اسلام کی یہ آسانیاں، اسلام کا یہ انصاف جب اتنا دیکھتا ہے تو فوراً آتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں واقعی میں نے یہ زرہ لی تھی۔ تو یہ اسلام ہے۔ اسلام سختی نہیں دیتا ہے، اسلام میں سختیاں نہیں ہیں، اسلام میں بہت آسانیاں ہیں۔ اسلام امن اور سکون کا مذہب ہے، اسلام میں دہشت گرد نہیں ہے، اسلام میں سکون ہے، امن ہے، انصاف ہے۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر وضو خود بنا لیا کرتے تھے، تو آپ سے آپ کے غلام نے کہا حضور آپ ہمیں اٹھا لیا کریں، آپ کسی غلام کو آواز دے دیا کریں، وضو کے پانی کے لیے آپ کو لا کے فوراً دے دیا کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مالدار، بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی انسان ہو، غلام بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں بھی نیند آتی ہے، انہیں بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میں اپنے غلام کو اٹھاؤں کہ وہ مجھے پانی دے وضو کے لیے۔ تو یہ اسلام ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم راستے سے گزر رہے ہیں کہ ایک گھر میں دھواں اٹھ رہا ہے، آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا، ایک مرتبہ گزر گئے، دوسری مرتبہ پھر ادھر سے تھوڑی دیر کے بعد گزر ہوا، پھر اس گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گزر گئے، پھر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ جب تھوڑی دیر کے بعد گزرے تو دیکھا پھر دھواں اٹھ رہا ہے، آپ نے گھر پر کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، آپ کے گھر کیا پک رہا ہے اتنی دیر سے کہ آپ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کہ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں۔ آواز آئی کہ میرے بچے 2-3 دن کے بھوکے ہیں، عمر کی جان کو رو رہے ہیں کہ عمر وقت کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور گھر میں بچے بھوکے ہیں، گھر میں بچے فاقہ کر رہے ہیں، میں نے برتن کے اندر پتھر ڈال دیے ہیں اور وہ پتھر کب تک پڑے رہیں گے؟ میں نے اپنے بچوں کو سہارا دیا ہے کہ بیٹا کھانا پک رہا ہے، بچے اسی سہارے میں ہیں کہ کھانا پک رہا ہے، لیکن پتیلی میں کچھ نہیں ہے، برتن میں کچھ نہیں ہے، صرف پتھر پڑے ہوئے ہیں اور نیچے سے آگ جلی جا رہی ہے، کچھ ہو تب نہ پکائیں۔ عمر کی جان کو رو رہے ہیں کہ وقت کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور ہمارے بچے یہاں پھاکے کر رہے ہیں، ہمارے بچے یہاں بھوکے رو رہے ہیں، کیسا ہے یہ بادشاہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بھاگتے ہوئے گئے بیت المال سے کچھ راشن لیا، کندھے پہ لادا اور چلے اس عورت کے گھر، اس بوڑھی خاتون کے گھر کی طرف چلے۔ آپ کے غلام نے کہا حضور آپ یہ راشن میرے کندھے پہ لاد دیں۔ وقت کا بادشاہ، قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کو شکست دینے والا بادشاہ کہتا ہے قیامت کے دن بھی کیا میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ آپ اپنے اوپر وہ وزن لاد کے اور اس بوڑھی خاتون کے یہاں پہنچے، وہ راشن جلدی سے رکھا اور آٹا گوندنے لگے، آٹا گوندا، سبزی پکانے کے لیے رکھ دی، سبزی پک رہی ہے، آٹا گوندھ رہے ہیں، آٹا گوندا، روٹی اپنے ہاتھوں سے پکائی، اپنے ہاتھوں سے پکا کے جلدی بلدی بچوں کو کھلائی، بچے کھا کے خوش ہو گئے۔ وقت کا بادشاہ آٹا گوندھ رہا ہے، چولہے میں لکڑیاں نہیں جل رہی تھی تو وقت کا بادشاہ چولہے میں لکڑیاں پھونک رہا ہے، آگ جلا رہا ہے۔ یہ ہے بادشاہ، یہ ہے اسلام۔ آج اسلام میں کمی نکالنے والے کمی نکال رہے ہیں، اسلام کو غلط بتا رہے ہیں۔ اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام میں بہت آسانیاں ہیں۔ اسلام امن و سکون کا مذہب ہے۔ ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا گوندا، روٹی پکائی، بچوں کو کھلائی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کے بل چل رہے تھے۔ جب کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو انسان اس کے سامنے وہ دونوں ہاتھوں کو زمین میں لگاتا ہے اور اپنے گھٹنوں کو زمین میں لگاتا ہے، اس کو اپنی پیٹھ پر بیٹھاتا ہے، پھر چلتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو وقت کا بادشاہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ اور اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے بچوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے اور ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو ہنسا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمر کی وجہ سے یہ بچے روئے ہیں تو اب عمر کا ہی کام ہے کہ ان کو ہنسائے، ان کو خوش کرے۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے بیٹا تو کون ہے؟ تو کون ہے جو ہمارا اتنا خیال رکھ رہا ہے؟ عمر کو تو ہمارا کوئی پتہ جتا نہیں، عمر تو ہمارا کچھ خیال نہیں رکھتا، عمر کی جگہ تجھے بادشاہ ہونا چاہیے تھا، عمر کی جگہ تو بادشاہ ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے بوڑھی خاتون تو عمر کو اتنا کیوں برا بھلا کہہ رہی ہے؟ اس کو وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ سب چیزیں دیکھ کے چلتا ہے، وہ سب چیزیں اس کو دیکھنا ہوتی ہیں، تو اس کو کیوں اتنا برا بھلا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں، میرے بچے اتنے دن کے بھوکے اور عمر کو کوئی خیال نہیں، تو پھر بادشاہ کیوں بن گیا؟ وہ بوڑھی کہہ رہی ہے اور حضرت عمر سامنے، اور کوئی ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے کوئی ہوتا تو کہتا میں ہی تو عمر ہوں، میں ہی تو بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں عمر ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ اس بوڑھی نے کہا بیٹا اچھا یہ بتا تو اتنی رات میں ہمارے لیے کھانا لایا، ہمارے بچوں کو کھانا کھلایا، اب ذرا یہ بتا تو ہے کون؟ تو ہے کون جو اتنی رات میں ہماری اتنی مدد کر رہا ہے؟
حضرت عمر نیچی نظریں کر کے کہتے ہیں میں ہی تو عمر ہوں، میں ہی تو عمر ہوں۔ جب اس بوڑھی نے اتنا سنا تو کہ بیٹا مجھے معاف فرما دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں معافی آپ کو نہیں، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں نے اتنے دن آپ کے بچوں کو بھوکا رکھا، آپ میری وجہ سے اتنے دن آپ لوگ بھوکے رہے، آپ نے مجھے یہاں معاف کیا یہ نہیں معاف کیا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے بیٹا میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔